ہم انپریڈکٹیبل بھی ہیں، شاید انپریڈکٹیبل ہے اس لیے ہم واچبل بھی ہیں، کیونکہ آن دا ڈے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. مگر جب تک کہ ماڈل ڈسکرائب نہیں ہوگا کنفیوژن رہے گا، جاب میں کلیئرٹی نہیں آئے گی اور آپ اسی طرح سے اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے. سو جو جی پی ایس کو ریسیٹ کرنے کی بات ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے، مگر منزل کا پتہ نہیں ہے اور آپ کی ٹرانسپورٹ بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ میری وشز جو ہیں وہ تو بہت ہی لاتعداد ہیں اور بہت ہی زبردست ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سڈنلی ایسے سوئچ آن کرے اور دنیا کی سب سے اٹریکٹیو ٹیم بن جائے. مگر جب تک کہ سکلز کی امپروومنٹ نہیں ہوگی آپ کی وشز ہی رہیں گی. جب تک ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی وشز ہی رہیں گی. سو آگے جو ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیک کو امپروو کرتے ہوئے، اپنے ڈی این اے کو فالو کرتے ہوئے ایگریسولی ہم نے چیلنجز کو سرپاس کرنا ہے. سو یہ ہے ساری کہانی پاکستان ٹیم اور جتنی بھی نیچے تک جو آپ کی کرکٹ ہوتی ہے اس کے لیے. سو اس میں پھر سے کوچنگ کی بات آتی ہے، اس میں پھر سے ایک فیئرلیس اپروچ کی بات آتی ہے، کیونکہ جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی نہیں اور جب تک کنسسٹنسی نہیں ہوگی ایکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور کس طرح سے آپ نے آگے بڑھنا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے، تو پھر ایسے ہی ہوگا، ہٹ اینڈ مس ہوگا اور زیادہ مس ہوگا رادر دین ہٹ. اور پوٹینشیل ہوتے ہوئے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے. سو یہاں پہ میں نے بات کی ہے اور اس میں جو لیڈرشپ کی جو ایک حصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب لیڈرشپ آپ کی کنونس ہوگی اس ماڈل کے سامنے تو پھر ہی آپ ویسے پلیئر سلیکٹ کریں گے، پھر ہی آپ کی ایکسیکیوشن اچھی ہوگی اور ایکسیکیوشن اچھی ہونے کے لیے سکلز پہ کام کرنا ہے. ایک سمپل سی بات ہے. پچز کا بائی دا وے بہت ہی برا حال ہے اور مجھے پتہ ہے، حالانکہ ابھی میں نے کوئی بریفنگ لی نہیں ہے، بٹ مجھے آئیڈیا ہے کہ کلب کرکٹ میں آپ اسپائکس پہن کے بولنگ نہیں کر سکتے ہیں اور پچز جو ہیں وہ آپ سمجھے شارگ ہے آپ کی کرکٹ کی. اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی ہم نے پچھلے کئی سالوں میں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ پچز کے اوپر جو ہے وہ ریلنٹلیسلی ہم کام کریں. اور جو ڈراپ ان پچز کا آئیڈیا ہے میں آلریڈی بات کی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں بھی جو ہے ایک طرح سے ایکسیکیوشن ملے گی. تو ورلڈ کپ کا ایونٹ ہے، میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ویوز سوشل میڈیا پہ ہیں ریگارڈنگ سلیکشن آف ٹیم، ریگارڈنگ آر پلیئرز، ریگارڈنگ آر پوٹینشیل. سو ورلڈ کپ سال میں ہوتے ہوئے آئی تھنک سب کو رسپانسبلی ایکٹ کرنا ہے اور جو ٹیم سلیکٹ کر لی گئی ہے اس کو بیک کرنا ہے. بڑا سمپل سا ایک اصول ہے. میں پھر سے بات یہاں پہ عاقب اور معین کی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ 92 ورلڈ کپ میں یہ سٹارز تھے اور ان کی عمر جو تھی وہ 20-21 سال کی تھی اور انہوں نے ورلڈ کپ میں اہم رول ادا کیا. اسی طرح سے مشتاق احمد تھے، انضمام الحق کی میرے خیال میں 20 سال کی عمر تھی. سو آپ کو کہیں نہ کہیں یوتھ کے ساتھ چانس لینا ہے اور یوتھ میں کوئی پیکیج نہیں ہوتا، ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہوتی ہے، مگر لیڈرشپ اگر اسٹرانگ ہوگی تو آدھے پلیئر کو 100% پلیئر بنا دے گی، جیسے کہ عمران خان جو کہ گریٹ لیڈر تھے انہوں نے کیا. انضمام الحق فیل ہو رہے تھے اور میرا وہ گریٹ ریفرنس پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ کیوں 92 ورلڈ کپ ہم جیتے تھے. انضمام بار بار فیل ہو رہے تھے اور بار بار کھلایا جا رہا تھا کیونکہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا ایز اے میچ ونر. سو یہ گریٹ لیڈرشپ ہوتی ہے. اگر آپ 92 ورلڈ کپ کی ٹیم کا پوٹینشیل دیکھیں اور 99 ورلڈ کپ کی ٹیم جو فائنل کھیلی ہے، ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ وہ 92 کی ٹیم کو شاید 10 وکٹوں سے ہرا دیتے. اتنا ٹیلنٹ